آگ جل رہی تھی، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، مگر جب اسے آگ میں پھینکا گیا تو آگ بھی اسے جلا نہ سکی۔ آخر یہ کون تھا؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک داستان۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں تاریخ کے ایک ایسے دور میں جہاں اندھیرا صرف رات تک محدود نہیں تھا بلکہ دلوں پر بھی چھایا ہوا تھا، جہاں لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے تھے، جہاں سچ کو پہچاننا مشکل ہو چکا تھا اور شرک عام ہو گیا تھا۔ لیکن اسی اندھیرے میں ایک روشنی پیدا ہوئی، ایک ایسا شخص جس کا دل صرف اللہ کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی مختلف تھے، ان کا ذہن سوالوں سے بھرا رہتا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے، ستارے دیکھتے، چاند کو دیکھتے، سورج کی روشنی کو محسوس کرتے اور پھر سوچتے کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ستارے چھپ جاتے، چاند ڈھل جاتا اور سورج غروب ہو جاتا تو وہ کہتے جو چیز خود ہی غائب ہو جائے وہ میرا رب کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کا دل سچ کی تلاش میں تھا اور اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ رب صرف ایک ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن ان کی قوم، ان کے والد، سب لوگ بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی کسی کا فائدہ یا نقصان کر سکتی ہیں؟ لیکن جواب میں انہیں ڈانٹ ملی، غصہ ملا اور انکار ملا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام رکے نہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، یہ بت تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، انہیں پاگل کہا اور ان کی بات کو جھٹلا دیا۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پلان بنایا۔ جب سب لوگ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، وہ چپکے سے بت خانے میں گئے اور ایک ایک کر کے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے غصے میں پوچھا، یہ کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا، ابراہیم نام کا ایک جوان ہے، شاید اسی کا کام ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا، کیا تم نے یہ سب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، شاید اس بڑے بت نے کیا ہو، تم اس سے پوچھ لو۔ لوگ چپ ہو گئے، انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن غرور پھر جیت گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا ابراہیم کو سزا دی جائے، اور پھر ایک بڑی آگ جلائی گئی، اتنی تیز کہ اس کے قریب جانا بھی مشکل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور محفوظ ہو جا۔ اور پھر جو آگ سب جلا دیتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے رحمت بن گئی، وہ بالکل محفوظ رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایمان نہ لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کی، اللہ کے حکم پر اپنا گھر چھوڑا، اپنی زمین چھوڑی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان آیا۔ انہیں خواب میں حکم ملا کہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیں۔ سوچیں، ایک باپ کے لیے اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، مجھے خواب میں یہ حکم ملا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ تھا ایمان، یہ تھی اطاعت۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور قربانی دینے لگے تو اللہ نے ان کی قربانی قبول کر لی اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے، ہر سال عید الاضحیٰ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے قربان کر دی۔
نہ ڈر نہ لالچ، صرف اللہ کی رضا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ کی تلاش کبھی نہ چھوڑو، غلط رواج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اللہ پر پورا بھروسہ رکھو۔ ہر امتحان میں صبر اور اطاعت ضروری ہے، اور اللہ اپنے سچے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج بھی انسان دنیا کی چمک میں کھو جاتا ہے اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسلامک داستان کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور صبر عطا فرمائے۔ آمین۔